اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی التہامی الصادق الامین الذي ختم به النبیین وارسلہ رحمتا للعالمین البشیر المصدق والنذیر المؤید والسید الممجد ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ورحمۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون صلوات اللہ عزیزان گرامی، ہم آج اس 5ویں تقریر کے سلسلے میں اتنا عرض کر دیں گے۔ ابھی تک موضوع ہمارا علی اور اسلام، اور اس پر ہم نے علی اور اسلام الگ الگ باتیں بھی کی اور ملا کر باتیں بھی کی۔ علی پر بات ہو تو اسلام ہی پر ہے، اور اسلام پر بات ہو تو علی پر ہی ہے۔ صلوات محمد۔ ظاہر ہے کہ ہمارا یہ مجمع اور جہاں جہاں اس عقیدے کا مجمع ہے، ان کا ایک ہی نظریہ ہے کہ ہم قرآن کو، احادیث کو اگر کسی در سے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں تو وہ در امیر المومنین علی بن دیکھیے، ایک گفتگو ہے جو اس مجمع کو سامنے رکھ کر، ایک وہ گفتگو جو باہر تک کی بات ہوتی ہے، اور میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ ان کیسٹس کے ذریعے، ریکارڈز کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے دنیا تک پہنچے۔ آج بھی، کل بھی ہمارے سامنے ہمارے حسینی یہ چینل کے بچوں نے، رفعت اور ان کے ساتھ کے لوگوں نے اس کو ڈائریکٹ یہاں سے براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا، اور بہت سی جگہوں سے ہم کو یہ ان کے بارے میں دعائیں ملی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ زمانہ اسی چیز کا ہے کہ آپ کب کہاں کیا کہہ رہے ہیں۔ تو پہلے تو یہ ہوتا تھا جو کہہ رہے ہیں بھئی یہ فرشتے گواہ ہیں، اب تو نہ جانے کتنے ملک ہیں جو گواہ رہتے ہیں۔ صلوات محمد علیہ۔ تو اس لیے ہم آج بھی ایک کتاب لے کر آئے ہیں۔ اچھا، وہ کتاب ہم کیوں لاتے ہیں؟ میں نے کل بھی کہہ دیا اور آج بھی کہہ دوں، اس لیے نہیں کہ آپ پر یہ بات ثابت کرنا ہے جی ہم ذرا کچھ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، اس کے لیے نہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک زندگی گزری ہے، کوئی فخر نہیں کرتا، اب بھی میں اپنے کو ایک طالب علم ہی سمجھتا ہوں، اور ہوں، سمجھتا کیا ہوں۔ باقی یہاں اس جگہ کے جہاں بچے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں کے درجے سے لے کر ہم، اور اس کلاس میں جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے نزدیک تو اس وقت یہ مجلس کا ایک مرکزی سامنے ہال ہے بس، لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھو، دیکھیے میں خود آپ کے درمیان ایک مکمل اور مجسم اور مفصل تاریخ ہوں، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں۔ جتنی تاریخ، ہسٹری آپ کو مجھ سے ملے گی جاننے کو، آنکھوں دیکھی، وہ اب اور شاید ہی کسی سے ملے، نہیں ملے گی۔ میں مثال کے طور پر آپ سے کہتا ہوں، بہت کم سنی میں یہ جگہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے حافظے میں ہے۔ یہاں کون بیٹھا پڑھا رہا ہے؟ نام لے لوں تو یہ ریکارڈز کے ذریعے جہاں دنیا بھر میں بات جائے گی وہ حیران ہوں گے، اچھا ہم ان کیسٹس کے ذریعے وہاں ہیں۔ پڑوسی ملک میں اور ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا نام خطابت کا تھا،
ذاکری اور خطابت کا۔ علامہ حافظ کفایت حسین، بہت بڑا نام۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ لکھنؤ میں آئے، جب پرنسپل تھے شیعہ پی جی کالج کے اندر علامہ ابن حسن جارشوی، اس وقت وہاں ان کی شان میں ایک جلسہ شیعہ کالج کے پروفیسر، اساتذہ اور ٹیچرز کی طرف سے کہ حافظ صاحب سے ہم چاہتے ہیں ایک تقریر شیعہ کالج میں ہو جائے، تو موضوع رکھا گیا تھا اسلام اور سائنس۔ ہم بھی گئے تھے بچے، اور وہاں حافظ صاحب تقریر فرما رہے تھے۔ اب میں اس تقریر کے کچھ چیزیں مجھے یاد ہیں، لیکن میرا موضوع بدل جائے گا، اس لیے اس کو نہیں پیش کروں گا۔ جس دن میں ملک کے موضوع پر بیان کر رہا تھا، اس دن میں کہہ سکتا تھا، اس دن وہاں اسی موضوع سے متعلق ان کی بات تھی، لیکن میں نہیں کہہ سکا، اور اب اس وقت بھی نہیں کہوں گا۔ ایک صلوات بنا لیں تو وہ بیان کر دیں۔ اب اصرار ہے کہ میں پرانی باتیں بیان کر دوں، تو لیا بیان کیے دیتا ہوں، صلوات بھیجنا۔ بھائی فائدہ یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ لوگ یہ سمجھ لیں میں نے یوں ہی نہیں کہہ دیا، کہ مجھے یاد ہے۔ موضوع تھا اسلام اور سائنس، میرا اس دن کا موضوع تھا ملک۔ یہ بات میں کہہ سکتا تھا مگر میں نے نہیں کہی، کیونکہ آپ کے وقت کا خیال ہے۔ ہر جگہ جہاں جہاں لوگ جا رہے ہیں وقت کی قیمت ہے۔ مجھے اس وقت کا بڑا، آپ جانتے ہیں آج 45 سال ہو چکے، لیکن یہاں 2 بجے کا وقت ہے تو 3 ساڑھے 3 تک کا وقت ہے، اس میں فرق تو نہیں آنے دیا۔ بڑی کوششیں ہمارے ساتھ کی گئی، ہم 2 بجے، چونکہ ان مجالس کا وقت 4 بجے تھا، وہ کہانی الگ ہے، وہ چھوڑیے 4 سے 2 کیوں ہو گیا۔ قبلہ آپ وہاں تشریف فرما ہے، آئیے، کوئی حرج نہیں ہے، اگر کوئی دیر یہاں ہو جائے گی تو وہ بھی یہی مجلس کہلائے گی۔ تشریف لائیے، آئیے ادھر، تشریف نہیں آئیے، ادھر ادھر جگہ دیں۔ کیا بیان کیا علامہ حافظ؟ یہ سامنے مکان دیکھ رہے ہیں آپ، یہ حکیم صاحب عالم صاحب کا عشرے ہوتے تھے۔ جوش ملیح آبادی نے، ہمارے حکیم صاحب عالم صاحب کا اصل نام جان عالم تھا۔ کیا ہے وہ مصرع؟ جان عالم، کیا جان لکھنؤ، جوش نے حضرت حکیم صاحب عالم صاحب کے لیے اشعار بیان فرمائے، ان میں کیا ہے جوش، یا جان عالم آج ہے جان لکھنؤ۔ تو وہ حکیم صاحب عالم صاحب، وہاں پورا اشرا حافظ کے بعد حسین صاحب پڑھ رہے ہیں، ہم بہت چھوٹے ہیں۔ یہاں جب میں نے آپ کو اشارہ دیا، یہاں وہ بیٹھتے تھے، معقولات پڑھاتے تھے، فلسفہ اور منطق اس کے استاد تھے۔ پورا پڑوسی ملک پاکستان فدا ان کے نام پر۔ جب تک حافظ صاحب کا چراغ جلا، کسی اور خطیب کا چراغ وہاں جلنے نہیں پایا۔ علامہ رشید ترابی کراچی میں رہے، جب حافظ صاحب کا انتقال ہو گیا تو پورے پاکستان میں، وہ بھی یہیں کے پڑھے ہوئے تھے۔ علامہ رشید ترابی، ان کے بیٹے علامہ عقیل ترابی نے نجف اشرف میں اور امریکہ میں مجھے 2 مرتبہ ان کا نام لکھ کے دیا کہ اپنے تحقیق کر لیجیے گا، یہ نام ان کا اصلی نام ہے، اب میں بھول رہا ہوں کہیں لکھا ہوا ہے۔ علامہ رشید ترابی تو یوں ہی کہہ جاتے ہیں، اصلی نام کچھ اور تھا، حیدرآباد۔ تو حافظ صاحب یہاں، سرکار مفتی اعظم وہاں، ہمارے استاد مولانا ہاشم صاحب، رسول احمد صاحب، ایوب صاحب، مولانا ابرار حسین صاحب پاروی، اس ممبر پر کبھی مولانا محسن نواب صاحب قلعہ، مولانا یوسف حسین صاحب مرزا، میں کتنی آپ کے سامنے یہ تاریخ بیان کروں۔ عزیزان گرامی، اس لیے چھوڑتا ہوں ان سب باتوں کو، ہاں وہ بات رہ جائے گی بھائی، آپ کی فرمائش کیا ہے۔ انہوں نے وہاں پر شیعہ کالج میں اسلام اور سائنس پر بیان کرتے، سارے اساتذہ ٹیچرز جتنے تھے وہ حیران ہوئے۔ دیکھیے اب مجھے جتنا میری یاد ہے اس میں سے ایک ٹکڑا خالی کہ انہوں نے بیان کیا، ہم بہت چھوٹے سے، جب آسمان پر ابر چھا جاتے ہیں اور وہاں سے پانی کی چادر ٹکڑے ٹکڑے تقسیم ہو کے نیچے چلتی ہے، تو پہلے دھارے کی شکل میں پانی چلتا ہے، پھر اور تقسیم ہوتا ہے، اوپر سے نیچے تک آتے آتے اور یہاں تک کہ قطرے قطرے ہو کر زمین پر گرتا ہے۔
یہ قطرے نہیں ہوتا وہاں پر ایک بڑے دھارے کی شکل میں چلتا ہے، ایک بڑے دریا کی شکل میں بہتا ہے، وہاں سے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر آتا ہے۔ قدرت نے کیا کہا ہے؟ ہر قطرے کے ساتھ ملک نازل ہوتا ہے۔ اسلام اور سائنس پر حافظ صاحب بیان کر رہے ہیں، ہر قطرے کے ساتھ ملک نازل ہوتا ہے۔ تو بھائی وہاں تو ایک موٹی چادر چلی تھی، یہ الگ الگ قطرے قطرے کیا ملک تقسیم ہو گیا؟ انہوں نے سب کو قائل کیا، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ خالق کی مراد یہ ہے کہ ملک سے مراد قوت ہے۔ ہر قطرے کے ساتھ ایک قوت نازل ہوتی ہے جو زمین کی تہوں کو چیر کر بیجوں کو اور تخم کو روئیدہ کرتی ہے، اور انسان کے سامنے یہ قوتیں سامنے آتی ہیں۔ اس طرح انہوں نے ثابت کیا کہ ملک سے مراد قوت ہے، تو یہ قوت ایک حد میں نہیں، یعنی کتنی حدوں میں ہے۔ ایک صلوات محمد والی ہے یہ ہے۔ اب میں نے اگر اس دن آپ کے سامنے بیان کیا اتنی تعداد میں ملک جا رہے ہیں، اتنی تعداد میں ملک جا رہے ہیں، سب ہو رہا ہے، تو حیران نہ ہوئیے گا، اس لیے کہ یہ لا تعداد مخلوقات ملک کہاں جا رہے ہیں۔ اور آخر میں نے عرض کیا کہ سب کا رشتہ آخر میں جا کے علی سے جڑتا تھا، تو اب پہچان لو کہ ساری طاقتیں قدرت نے اس ہاتھ میں دے رکھی تھی۔ صلوات محمد والے محمد والے۔ بہت عرصے پہلے ہم جا رہے تھے کہیں، تو لاہور میں گزرے، خیال ہے حافظ صاحب سے ملے، تلاش کرتے ہوئے گئے، ایک جگہ بتائی گئی، وہاں ہیں وہ پنجابی، بڑا صافہ باندھے ہوئے، فٹ پاتھ پر کرسیوں بیٹھے تھے، مجھے دیکھا کھڑے ہو گئے، گلے لگا، آپ مولانا ذکی صاحب کے بیٹے ہیں، بہت چاہتے تھے والد صاحب۔ تو ہم یہاں پر آپ کے سامنے ان تفصیلات کے لیے نہیں بیٹھے، آج آپ کو جو میں عرض کر رہا ہوں کہ موضوع کیا ہے، علی اور اسلام۔ اسلام پر ہم نے آپ کے سامنے بہت سی باتیں کہیں، آج بھی ہم آپ کے سامنے ایک کتاب پیش کریں گے۔ تو کتاب اس لیے نہیں لاتے کہ میں تاریخ کے سارے مناظر کو یہاں سے لے کے نجف اشرف تک کے بیان کروں، اس لیے نہیں، صرف اس لیے ہم کتاب لے آتے ہیں کہ جب یہ ریکارڈ ہو کر جائے تو لوگ یہ سمجھ لیں کہ ہم یوں ہی بات نہیں کہہ رہے۔ ابھی تک ہم اوروں کی کتابوں سے بات کر رہے تھے، آج ہم اپنی کتاب سے بات کریں گے، اور اس لیے اپنی کتاب سے بات کریں گے کہ جب یہ ریکارڈ ہو کر دوسروں تک جائے تو یہ تو پہچانے کہ ہم کیوں کہتے ہیں علی اور اسلام۔ بھئی جیسا ہمارے بزرگوں نے ہمارے عقیدے میں ودیت کر دی ہے محبت علی، آپ کو بھی مل جائے ایسا ہی، آپ بھی یہی کریں گے۔ صلوات محمد وآل محمد پر آپ بھی کریں گے۔ میں نے کل ہجرت کے موضوع پر بات تمام کی تھی اور آپ سے کہا تھا بہت سی باتیں رہ گئی ہیں، ان کو اب نہیں بیان کرنا ہے۔ ہاں ایک بات یاد دلا دوں، کیونکہ ہر چیز وہ ہے کہ جو سابق اوراق و تاریخ اور سب سے اب سے اس وقت سے 36 سال پہلے، 36 ایئرس بیفور، 36 سال پہلے یہاں ایک روزنامہ اخبار چھپتا تھا۔ یہ سمجھ لیے سن 77 کے حالات گزر چکے ہیں اور سن 78 کی بات ہے، 36 سال پہلے یہاں ایک روزنامہ اخبار چھپتا تھا، اس کا نام تھا عزائم، عزائم روزنامہ، اور ہمارے برادران اسلام میں بڑا مقبول اخبار تھا، کیونکہ اس کے جو ایڈیٹر تھے وہ ان معاملات میں بہت مضبوطی سے کچھ لکھا کرتے تھے۔ اس میں 3 محرم سن 1400 3 محرم 1400 ہجری، 1436 سال پہلے، اب 1436 ہے، 1436 سال پہلے، 1400 میں 36 سال پہلے 3 محرم ایڈیٹوریل میں عزائم کے، ان بہت پڑھے لکھے انسان تھے عزائم کے، وہ بزرگ تھے، دنیا میں نہیں رہے، انہوں نے ایڈیٹوریل میں لکھا
یہ ہجرت سن ہجرت کیوں پڑا؟ میں آپ کو سارا حوالہ دے رہا ہوں، جس کا چاہے لائبریری میں جائے، عزائم اخبار نکالے، 1400 کا 3 محرم کا لائبریری میں ملے گا کہ واقعات تفصیل ہو رہے ہیں کہ قیصر روم نے وہ زمانہ خلافت ثانیہ ہے، اور وہاں سے اس نے اعتراض کیا کہ آپ لوگ بڑا ہمارے مذہب سے الگ جانا چاہتے ہیں، تو جب سمجھے آپ کہ ہمارے کیلنڈر سے الگ رہ کے اپنا کیلنڈر ایجاد کر لیے، آپ ہمارے کیلنڈر پہ کیوں چلتے ہو؟ سب لاجواب ہو گئے، واقعی بات تو ٹھیک ہے، ہم کیا کریں؟ آخر میں سب نے طے کیا بھئی اس کا جواب کیا ہو؟ ایک ہی در تھا مشکل حل کرنے کے لیے، ایک ہی دروازہ مشکل حل کرنے کے لیے تھا۔ مولا آپ ہی فرمائیے اس مشکل کا حل کیا ہے؟ صاحب عزائم نے لکھا، اوروں نے بھی لکھا ہے اس کو بہت سے لوگوں نے، کہ علی نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہم کو عیسوی کیلنڈر کی، ہم اپنا کیلنڈر خود ایجاد کریں گے اور اسی پر حکومتی حساب، دنیاوی حساب بنا کریں گے۔ اس کے لیے مولا نے سن ہجرت سے یہ اپنا ہجری کیلنڈر جس کو شروع کرنا چاہا، سب نے اسے قبول کیا، منظور کیا۔ آج جو آپ کا یہ ہجری کیلنڈر ہے یہ علی کا دیا ہوا ہے، صلوات محمد و آل محمد پر۔ بہت جلدی باتیں تمام کروں، اس لیے کہ بات کی مجلس کا بھی خیال ہے اور میں اس حساب سے بات کروں گا۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہجری کیلنڈر مولا نے دیا، تو میں اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ آج یہ سارا مجمع جانتا ہے کہ ہر فگر، ہر عدد ایک منزل ایسی آتی ہے جہاں وہ اپنی منزل کمال پر پہنچتی ہے، اور اس لیے اس منزل کمال کو، اس موڑ کو یاد رکھا جاتا ہے۔ کیلنڈرز ہماری تاریخ میں بہت سے حضرت آدم کے وقت سے لے کے، لیکن توریت سے پہلے کوئی کیلنڈر نہیں ہے، خالی ایک طریقہ ایجاد کیا گیا کہ جناب آدم کا حبوط، میں اس کو بہت تفصیل سے کبھی آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں۔ حبوط آدم، حضرت آدم جنت سے آئے، کیلنڈر شروع ہوا۔ حضرت نوح، طوفان آیا، طوفان نوح، کیلنڈر کا دوسرا موڑ آیا۔ حضرت ابراہیم، کیلنڈر کا تیسرا موڑ۔ حضرت موسیٰ، چوتھا موڑ۔ اسی طرح سے پھر بعد میں یہ بادشاہوں کے ذریعے سے تاریخ جوڑی جانے لگی کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب جناب عزیر، اور اسی طریقے سے اصحاب کہف، کلیوپٹرا، اگسٹس، دارا، سکندر، یہ الگ الگ بڑی بڑی لڑائیاں، جنگیں، الیگزینڈر دی گریٹ، اس زمانے کے واقعات کو سامنے رکھ کے کیلنڈر۔ اچھا یہ واقعہ کب پیش آیا؟ جب سکندر اور دارا کی لڑائی۔ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ جب اگسٹس اور کلیوپٹرا کی لڑائی۔ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ جب ابرہا نے حملہ کیا، مگر 1 سال سے زیادہ وہ کیلنڈر نہیں چلا۔ حضرت عیسیٰ، کیلنڈر۔ تو اسی طریقے سے یہ کیلنڈر چل رہے تھے، لیکن کوئی آپ کا ہجری کیلنڈر نہیں تھا۔ آج اگر علی نے ہجری کیلنڈر نہ دیا ہوتا تو ہم ادھر ادھر بغلے جھانک رہے ہوتے، کبھی عیسوی کیلنڈر دیکھتے اور کبھی کسی اور کا کیلنڈر دیکھتے۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ یعنی میں سادی لفظوں میں ایک بات کہہ دوں کہ اس کو یاد رکھنا کہ کیلنڈر میں بھی اگر محتاج ہے عالم اسلام تو علی کا، ورنہ غیروں کے محتاج ہوتے۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ تانو طنز میں نہیں کہتا، ہاں ذرا کچھ ہنسنے ہنسانے کے لیے کہہ دوں، ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، سامنے علی کو دیکھو۔ اور پھر جب معراج ہر بات کی ہے کہ یہ 100 ایک فگر، 1000 ایک فگر، لاکھ ایک فگر، کروڑ ایک فگر، تو ہر ایک معراج آتی ہے جگہ فگر کی بھی، اس حساب سے ہم اپنا حساب بناتے ہیں۔ میں آپ کے اکاؤنٹ میں کتنے ہوں گے؟ 425 روپے ہیں۔ اچھا اب کہہ دوں گا جی 500، 5 کی فگر ہو گئی، تو ایک کمپلیٹ جہاں فگر ہو جاتی ہے اس کو سینکڑا کہیں گے، 1000 کہیں گے نا۔ ہم اپنا حساب دنیا کا بغیر کیلنڈر کے نہیں بنا سکتے، بغیر کیلنڈر، تاریخ، تقویم کے ہم اپنا حساب دنیا کا نہیں بنا سکتے۔ دوستو عزیزو، علی نے پوری اسلامی حکومت کو کیلنڈر بنا کر دے دیا، اب اس کے ذریعے اپنا دنیاوی انتظام کرو، حکومتی انتظام کرو، حسابات لکھو۔ یہ تو یاد کرو کب دیا؟
جس وقت دیا اس وقت سے علی نے سب کو اس بات کا پابند بنا دیا. اب یہیں سے پہچان لو جب ہمارے بغیر دنیا کا حساب نہیں کر سکتے تو آخرت کا حساب کیا کرو گے؟ صلوات محمد علیہ، سب مل کر صلوات محمد علیہ. اور پھر ہم یہاں سے بہت موڑ ہیں تاریخ کے جو میرے ذہن میں آ رہے ہیں. میں ادھر آپ کو لے چلوں کہ ادھر لے چلوں، کیا کروں؟ کیونکہ ابھی شب ہجرت پر باتیں بہت ہیں لیکن ان کو چھوڑتا ہوں، وہ سب تمام ہے. ہاں اتنا ہوا کہ یہ کارواں مکے سے چلیے، لپیٹوں بات کو، کارواں مکے سے چل کر مدینے آ گیا. اب مدینے میں آمد حضور کی ہے، کیا انتظامات، کیا انداز، اور ان سب منزلوں سے گزرتے گزرتے وہ وقت آ گیا کہ اب تو جائے امن ہے، ہم مدینے آ گئے. لیکن مکے والوں کو چین نہیں ہے، یہ تو نہیں ہونے دیں گے کہ جا کے آرام سے بیٹھ جائیں. پہلے میں نے آپ سے کل بیان کیا کہ حبشہ تک کوششیں کی گئیں، اور اب یہاں، اور جب یہاں پر بھی وہ بات آ گئی کہ چلو ان کو اب یہاں جا کر کسی طرح ختم کر دو. بہت تیار ہو کر اچھا لشکر لے کر، بڑا لشکر بنا کر مکے والے مدینے تک آئے. جب مدینے تک پہنچے تو حضور نے بھی طے کیا اب تو مقابلہ کرنا ہی ہے. حکم دیا کیا کیا جائے، سب کی مشورت ہوئی. کچھ نے کہا مدینے کے اندر مقابلہ کر لیں، کچھ نے کہا نہیں مدینے سے باہر. آخر طے ہوا کہ مدینے ہی کے قریب، مدینے سے باہر، اور پھر ایک لشکر باہر جو آ رہا تھا اس کے مقابلے کے لیے، ایک چھوٹا سا لشکر، وہ بہت بڑی تعداد میں، سواریوں پر عورتیں بھی گانے گاتی ہوئی، گیت گاتی ہوئی، اور بڑے عرب کے مشہور گھرانوں کی بیویاں تھیں. یہ آپ قالین پر بیٹھے ہیں، نمشی علی النمارق نحنو بنات الطارق. ہم تو ایسی آسمان پر چمکتے ستاروں کی لڑکیاں، عورتیں ہیں، ہم تو قالینوں پر چلنے کے عادی ہیں. جب قالینوں پر چلنے کی عادی تھی تو ریت پر چل کے وہاں تک کیوں آئی تھی؟ صلوات محمد علیہ محمد، وہاں تک کیوں آئی؟ ہمیں اور کچھ نہیں کہنا ہے، ہمارا بافا مجمع، کہیں بھی آپ کا ذہن جائے وہ آپ ذمہ دار ہے، میں نہیں کہنا چاہتا. بس اتنا ہی کہوں گا کہ حضور نے کہا اچھا بھائی ان کا مقابلہ ہو، لیکن باہر نکل کر دیکھا تو بڑی تیاریوں سے ہیں، جس کو قرآن نے سورہ الانفال کی 9ویں آیت میں پیش کیا ہے. میں اسی پر شاید تمام کر لوں گا. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. قرآن کی آیت میں آیات اب کم پڑھتا ہوں اسی لیے کہ ذرا آپ کا وطن ہو، مگر پھر بھی سورہ الانفال 9ویں آیت. اور اس آیت کی تفسیر میں نہیں جاؤں گا، بلکہ میں اپنا ایک عقیدتاً تاریخ کا ایک معاملہ ہے اس کو ساتھ رکھ دوں گا، دونوں کو ساتھ رکھ کے آپ کے سامنے بات تمام کروں گا. وہاں کیا ہے؟ اذ تستغیثون ربکم. ٹھہر کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جلدی میں تستغیثون کہوں تو گڑبڑ ہو جائے گی. آپ بھی کہیے، جلدی سے کہیے، صلوات مشکل پڑے گی. اس تستغیثون کیا ہوا؟ اب وہ سارا تفسیر کا مرقع چھوڑتا ہوں کہ حضور نے سامنے لشکر دیکھا، مسلمانوں نے دیکھا جو مکے سے نکل کر آئے ہیں. تھوڑے سے انصار لڑنے کے لیے ساتھ میں آئے، مہاجر بہت سے ساتھ میں لڑنے آ گئے. ان کا بہت بڑا لشکر ہے، ابو سفیان ہے، سب ہیں. حضور نے پہلے نکل کر عتبہ، شیبہ، ولید سب کو بہت سمجھایا یہ لڑنے کی جگہ نہیں ہے، ہم تو اسے لڑنے نہیں آئے، خوریزی مت کرو، دیکھو یہ خون بہانا بند کرو، ہم تو تمہارے سامنے سے اچھی باتوں کی ہدایت لے کر آئے ہیں، ماننا ہو مانو، نہ ماننا ہو. سب کچھ سمجھا دیا پہلے، گویا بتلا دیا کہ ہمارا بھروسہ جنگ پر نہیں ہے، تبلیغ پر ہے. اب بھی مان جاؤ، چلے جاؤ.
دیکھیں یہ ہے انداز رسالت. اگر مان جاتے رسول کی بات اور واپس ہو جاتے تو اب دنیا کو یہ کہنے کا حق نہ تھا کہ رسول کے قبضے میں آئے تھے شکار، رسول نے چلا جانے دیا. رسول نے بتلایا اسلام دلوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، جسموں پر قبضہ نہیں کرنا چاہتا. صلوات محمد و آل محمد. قرآن نے کیا کہا جب سارے مسلمان اتنا بڑا لشکر دیکھ کر پریشان حیران، تو قرآن نے کہا استغیثون ربکم، جب تم سب اپنے رب کے سامنے فریاد کر رہے تھے، فریاد استغاثہ، فاستجاب لکم، اس نے تمہاری دعا قبول کر لی. یہاں تک تو اس نے یوں کہا تم اس کو پکار رہے تھے، اس نے دعا قبول کر لی. میں اس کے بعد فوراً کیا کہا؟ اب میں انی ممدکم، میں نے تمہاری، بہت توجہ کرنا، میں نے تمہاری مدد کی بِأَلْفٍ من الملائکۃ، 1000 ملائکہ سے، مردفین، جو پیہم ایک کے بعد ایک کے بعد ایک ردیف کی شکل میں آتے جا رہے تھے، آتے جا رہے تھے، آتے جا رہے تھے. روایات نے لکھا الف کی لفظ یہاں ہے، مراد اس سے یہ 1000 2000 3000 4000 5000 کی تعداد تک لکھا ہے. اتنے ملائکہ اس کی طرف سے مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیج دیے گئے. والنے والے اتنے 1000 ملائکہ سامنے تو تھوڑا سا لشکر ہے، یہ ان کے لیے تو نے اتنے 1000، ایک ملک کافی ہوتا. صلوات پڑھیں تو عرض کروں میں آپ کے سامنے، ذہن میں رہے قرآن کی آیت. میں اس کے تفسیر سے ملا کر اب بات نہیں کروں گا، بلکہ اب آپ کے سامنے تاریخ کا ایک منظر پیش کر کے بات کو ختم کروں گا، تاکہ میں جو وعدہ کر چکا ہوں اس کو بھی تھوڑا آپ کے سامنے پیش کر سکوں. تو قرآن نے کیا کہا کہ تم بہت پریشان تھے، ہم نے پھر تمہاری بات سن لی، اور ہم نے پھر تمہارے درمیان تمہاری مدد کے لیے ملائکہ کو پیغام بھیجنا شروع کیا. اب مورخین و مفسرین میں اس پر کافی اختلاف ہے، یہ ملائکہ بدر میں لڑے تھے کہ نہیں؟ معتبر و اکثریت نے کہا نہیں لڑے. جب نہیں لڑے تو ہر جگہ ملک کیوں تھے؟ غور کر رہے ہیں آپ بھئی؟ جب نہیں لڑے تو بھیجا اس نے ہر جگہ کیوں؟ صرف اس لیے کہ مسلمان اپنی کم تعداد پر پریشان نہ ہوں اور سامنے کی بڑی تعداد کو دیکھ کر پریشان نہ ہو. ہم ملک زیادہ بھیج دیں گے، انہی کو دیکھ دے کے خوش ہونا شروع کر دو، ہمارے پاس بھی بہت سے ہیں. لیکن یہ بہت سے تمہارے کام آئے یا کوئی اور کام آیا؟ ایک صلوات پڑھیں تو عرض کرو. میں آپ کو یاد دے رہا ہوں پہلے دن کی بات. اس پہلے دن کی بات میں سے مجھے ایک جملہ آخری نقل کرنا ہے. پہلے دن میں نے آپ سے عرض کیا کہ حضور نے جب مولا کو دیکھا تو آپ نے صاحب المستطرف نے جب فہرست شجاعان عرب بیان کی تو اس میں جب علی کا نام لکھا تو میں نے وہ آپ کے سامنے اس دن شروع کی 2 سطریں بیان کی تھی. آج اس میں سے ایک بات اور بیان کر دوں تاکہ میں نے آپ سے عرض کیا تفسیر نہیں ہے، میرے اپنے عقیدے کے مطابق بات ہے، وہ بھی تاریخ سے ہے. جب تاریخ سے ہے میں دونوں باتیں ایک جگہ رکھ دوں گا، آپ کے جذبات، آپ کی عقیدت، آپ کی بلا جو کچھ مودت ہے وہ جو بھی کہے. کیا ہوا؟ وہ لکھ رہے ہیں صاحب المستطرف علی کے بارے میں، یہ فہرست شجاعان عرب مجلدی دی تو میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہہ، آیۃ من آیات اللہ و معجزۃ من معجزات رسول اللہ، کاشف الکروب، یہ سب بیان کر چکا ہوں. اب آگے جو نہیں بیان کیا وہ سنیے. صاحب المستطرف لکھ رہے ہیں یہاں پر کہ عربوں میں یہ بات مشہور تھی کہ جب وہ میدان جنگ میں کہیں، بہت قیمتی جملہ ہے، عرب میدان جنگ میں جب کہیں علی کو سامنے دیکھ لیتے تھے
تو کیا کرتے تھے؟ وہ لکھ رہے ہیں جب میدان جنگ میں عرب علی کو سامنے دیکھ لیتے تھے تو آپس میں وصیتیں شروع کر دیتے تھے. صلوات محمد علیہ محمد. آپس میں وصیتیں شروع کر دیتے تھے. یہ واقعہ جو انہوں نے یہاں پہ لکھا ہے یہ متعلق ہے جنگ صفین سے. آپ کی بہت دفعہ فرمائش پڑھ نہیں پاتا ہوں لیکن یہ واقعہ وہیں سے متعلق ہے. لیکن اس کو میں چھوڑتے ہوئے اتنا کہہ دوں کہ اب اس میں کسی نے بڑھ کر علی سے پوچھا. بھئی یہ جو آیت ہے تفسیر نہیں ہے, میں تاریخ کے دو, ایک قرآن آیت اور اس کے بعد الگ سے تاریخ کا ایک واقعہ, دونوں ایک جگہ رکھ لیتا ہوں, نتیجہ آپ نکال دو. آیت نے کیا کہا؟ جب تم اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے فاستجاب لکم, اس نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا. انی ممدکم, ہم نے تمہاری مدد کی بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ, پے ہم ہزارہ ملک کو بھیج کر. میں اب یوں ترجمہ کر دوں, 1000 سے بلا ہزارہ, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک ہم نے ملائکہ کو بھیجنا شروع کیا. اور بعد میں بڑے عرب پریشان تھے کہ انہوں نے یہ کہا, اور مولا نے بھی فرمایا کہ پہچان کیا تھی کہ ہمارے ان کے درمیان کی, ہمارے جتنے بھی وہاں پر زخمی تھے میدان جنگ میں ان کے جسم پر زخموں کے نشان تھے, لیکن ان کے جتنے مقتولین تھے ان کے جسم پر زخم کا نشان نہیں تھا. بھئی کیسے مر گئے؟ آپ بھی یاد رکھیں گے جو کہوں گا. صلوات محمد علیہ محمد. مولانا یہ یاد رکھیے گا, اگر یہ جملہ مجھ سے رہ جائے تو بعد میں یاد دلا دیجیے گا, کیونکہ یہاں پہ مجھے ایک جملہ کہنا ہے, وہ بعد میں کہوں گا. اتنا کہوں کہ کیسے مر گئے, کیونکہ تاریخ میں یہ ہے کہ جتنے مسلمانوں سے زخمی ہو رہے تھے یا مر رہے تھے ان کے جسم پر زخموں کے نشان تھے, لیکن جو مکے کے لوگ آئے تھے جب وہ مر کے گرے یہاں وہاں ان کی لاشیں باشیں تو ان کے جسم پر زخموں کے کوئی نشان نہیں تھا. تو یہ کیسے مر گئے؟ حیرت کی بات. تاریخ میں, تفسیر میں. اب میں آپ کو بیان کرتا ہوں کیا ہوا. اسی جگہ صاحب المستطرف لکھتے ہیں, یہ بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم میدان جنگ میں علی کو دیکھتے تھے تو آپس میں وصیتیں کر لیتے تھے. اسی میں ہے کہ ایک شخص نے بڑھ کر پوچھا, تاریخ میں بہادروں کی, میرا جملہ ہے, میری بات کہا کرتا ہوں میں کہ شجاعان دہر, شجاعان عرب صرف نہیں, عرب کیا ساری دنیا کے بہادروں کی ہسٹری تاریخ پڑھ لو. بڑی بڑی باتیں ان کی شجاعت و بہادری میں ملیں گی, صفحے کے صفحے سیاہ ملیں گے, ابواب ملیں گے, چیپٹرز ملیں گے, کتابیں ملیں گی. لیکن جو میں کہہ رہا ہوں وہ آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ ساری بہادروں کی تاریخیں پڑھ ڈالو, سب کچھ مل جائے گا, لیکن ایک ہی لفظ میں پوری شجاعت کی داستان سمٹ جائے یہ کہیں نہیں ملے گا. صلوات محمد علیہ محمد پر. دیکھیے بہت بڑا چیلنج میں نے کیا ہے کہ ایک ہی لفظ اس کے اندر پوری داستان شجاعت سمٹ جائے, نہیں ملے گا, لیکن میں دکھاتا ہوں ملے گا. کیسے ملے گا؟ میدان جنگ میں تلواریں چل رہی ہیں, نیزے چل رہے ہیں, تیر برس رہے ہیں, لاشیں گر رہی ہیں, سر کٹ کے گر رہے ہیں. اس عالم میں ایک شخص بڑھ کے علی سے پوچھتا ہے, یا علی یہ بتلائیے کہ جب دشمن ہم پر پوری طرح یلغار کر رہا ہے, حملہ کر رہا ہے, ہر طرف سے اونٹ گھوڑے اور ہر طرف سے ہم پر حملہ ہے, اس عالم میں ہم آپ کو کہاں ڈھونڈیں؟ ایسے عالم میں جب یلغار ہو رہی ہے, حملے ہو رہے ہیں, اونٹ گھوڑے دوڑ رہے ہیں, ایسے عالم میں اس میدان میں ہم آپ کو کہاں ڈھونڈیں؟ تاریخ کا ایک ہی لفظ ہے جو ساری شجاعت کو سمیٹے ہوئے ہے, وہ اتنا ہی فرمایا, حیث ترکتمونی, تم نے جہاں مجھے چھوڑا ہو. صلوات محمد علیہ محمد. ایسو ترکتمونی.
اب ساری باتیں ملا کر کہہ دوں، تم نے جہاں مجھے چھوڑا ہو، اب میدان جنگ میں جس نے جدھر دیکھا، ہم نے یہاں چھوڑا تھا علی ہے، ہم نے یہاں چھوڑا علی ہے، ہم نے وہاں چھوڑا علی ہے، صلوات محمد و آل محمد۔ ہم نے یہاں چھوڑا، ہم نے وہاں چھوڑا تھا، ہم نے ہیں یہاں چھوڑا ہے، وہاں چھوڑا ہے۔ اب پہچانو کہ ہر جگہ ملک کیوں نظر آ رہے تھے؟ صلوات محمد و آل محمد۔ اور جملہ رہ نہ جائے کہ یہ کیا تھا کہ بدر میں سامنے والوں کے مقتولین کے جسم پر نشان نہ تھے۔ اب کہوں جملہ آپ کے سامنے، جب کوئی بہت ہی زیادہ ایسی شخصیت ہو جس سے انسان بڑا ہی ہیبت میں آ جائے تو سمجھ لینا کہ یوں ہی کھڑے کھڑے مر جاتا ہے۔ کھڑے کھڑے مر جاتا ہے۔ اچھا لگے گا کہ وہاں تک کا مجمع مل کے صلوات پڑھے محمد والے۔ سامنے علی، چہرہ دیکھا گر گئے، سامنے علی، چہرہ دیکھا گر گئے۔ آج کی دنیا میں اسے ہارٹ فیل کہا جاتا ہے۔ چلیے بات ختم۔ میں آپ کے سامنے کیونکہ ایک وعدہ یہ بھی پورا کر ہی لوں کہ ہم علی کون، محبت کیوں، بیٹے ذرا کتاب جس کے پاس ہے ہمیں دے دیجئے، ایک صلوات تو پڑھے، میں یہ بھی یہ میں آپ کے سامنے ذرا بڑی کتاب ہے، ہماری کتاب ہے، ہماری کتابوں میں سے یہ کتاب ہے، اور یہ میں اس لیے آپ کے سامنے تاکہ یہ ریکارڈ ہو کے جہاں تک جائے تو لوگ دیکھ لیں کہ ہم کیوں، آپ بھی ان کتابوں کو پڑھیں تو یہ جذبہ ہو جائے گا کہ ہم اس سب چیز کو ایک کاغذ پر لکھ کے لے آتے ہیں۔ پہلے یہ بھی بیان کر دوں کہ اس مجمع میں ہر چہرہ مجھے عزیز ہے، جہاں تک میری آواز آتی، جہاں جہاں میرا مجمع ہے مجھے عزیز ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم آپ میں سے کتنوں کے چہرے اور نام کے ساتھ یاد رکھ پاتے ہیں کہ نہیں۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیز جو میں آج آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، نام لے رہا ہوں۔ ایک موقع پر ہمارے منا مولائی انہوں نے فرمائش کی، آج کی مجلس میں حضور کچھ مولائی کے بارے میں۔ ہم نے کہا بہتر ہے، یہ سامنے مسجد ناظمیہ کی مجلس میں، مسجد میں مجلس تھی، ہم نے ان چیزوں کو ایک کاغذ پر نوٹ کیا اور کہا صرف آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، مجمع میں تھے آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ تو جو ان کے لیے میں نے اس دن پڑھا تھا، وہ مرحوم کے لیے، میں آج اس کو یہاں کتاب کی شکل میں لا کے سنا رہا ہوں۔ یہ کتاب ایک بہت بڑے عالم کی تقریباً لکھی ہوگی انہوں نے اب سے 171 سال پہلے، پھر اس کی کتابت و تصحیح وغیرہ ہوئی تو 188 سال 86 سال پہلے، اور یہ شائع ہو گئی 188 سال پہلے۔ اس کو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ 148 سال پہلے، 150 سال پہلے اس کی کتابت ہوئی اور 148 سال پہلے یہ چھپ گئی۔ یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں ہے یہ 148 سال پہلے کا چھاپا ہے، 150 سال سمجھ لیجیے آپ۔ ہمارے پاس ایسی بہت سی چیزیں ہیں، ان میں سے ایک آپ کے سامنے بس یہ 150 سال پہلے کی کتاب ہے، اور اس کا مشہور نام جو ہے جو دنیا جانتی ہے، بہت بڑے عالم تھے، اگر میں ان کے خالی القاب پڑھوں تو آپ حیران ہوں گے۔ چلیے میں تھوڑے سے القاب سنا دیتا ہوں، ہمیں عالم علماء حضرات بھی تشریف فرمائیں، خالی القاب سنا دوں کہ یہ کون تھے۔ صلوات علیہ وسلم۔
اس کتاب کا نام ہے هذا الكتاب المستطاب المسمى بمعالم الزلفاء. اس کتاب کا نام ہے معالم الزلفاء فی النشأۃ الاولی والاخری. اب القاب خالی سن لیجیے. للعالم ہم اپنے علماء کی اتنی عزت کرتے ہیں. یہ 250 سال پہلے کے عالم ہم عزت کریں. للعالم المحقق والفاضل المدقق سید المحدثین وسند المجتہدین المتورعین شارح رموز الاخبار وفاتح کنوز الاسرار الامام الحما والحبر القمقام السید السند والمولا المعتمد العالم الربانی والمحقق السبدانی السید ہاشم البحرانی. ان کی کتاب ہے. اور اس میں جو چیز مجھے آپ کو پیش کرنا ہے دو چیزیں. یہ مجمع جہاں میرا ہے میں دکھا رہا ہوں یہ کتاب. یہاں بیٹھنے کا فائدہ آپ کو یہ ہے کہ آپ اس کتاب کی بھی زیارت کر رہے ہیں. یہ بھی ایک اہم بات ہے. صلوات محمد علیہ. یہاں پر مجھے خالی ایک بات کہنا ہے کہ جو اس کتاب کے ذریعے سے مجھے پیش کرنا ہے، اور وہ یہ کہ مومن کے کام کیسے آتا ہے. اور اس کو ہم اپنی جگہ پر محسوس کریں کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے. یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ جس کو ہم سمجھیں. ایک اور صلوات محمد علیہ. یہ مومنین کا مجمع ہے. جہاں تک اس ریکارڈ کے ذریعے مومنین تک بات جائے. اپنا شرف پہچانیے. اس کو ہمارے امام نے فرمایا. ہمارے 8ویں امام نے اس کو فرمایا. وعن الرضا علیہ السلام قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ آپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ایک ہی حدیث بہت ہے یہاں پر. مثل المؤمن عند اللہ مثل المؤمن عند اللہ کا مثل ملک مقرب وان المؤمن عند اللہ اعظم من ذلك. ایک مومن کی جو حیثیت اللہ کے سامنے وہ ملک مقرب سے زیادہ ہے. صلوات محمد علیہ. وَلَيْسَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِن مُؤْمِنٍ تَائِبٍ اور مُؤْمِنَةٍ تَائِبَةٍ. اور اللہ کو جو توبہ کر لینے والا مومن یا توبہ کر لینے والی مومنہ ہو اس سے زیادہ کوئی پسند نہیں ہے. صلوات پڑھی محمد علیہ. اب مجھے جو چیز جو میں نے اس دن پڑھی تھی اس کو میں جلدی جلدی آپ کے سامنے دہرا دوں تاکہ یہ بات لوگوں کو محسوس ہو کہ ہماری یہ محبتوں کا مرکز کیوں ہے. یہ ذات ہماری محبت کا مرکز کیوں ہے. اور اس کے لیے ہم آپ سے عرض کریں کہ کس طریقے سے اس کو بیان فرمایا آپ نے. جہاں آپ نے محبت علی پر بات کرتے ہوئے کہ علی کی محبت کیا ہے. صلوات محمد علیہ. بہت احادیث ہیں مسلسل، ان میں سے میں چند آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہاں پر حدثنی عبد الرحمن ابن سرا یا نافع عن عبداللہ ابن عمر قال سألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن علی ابن ابی طالب. ہم نے علی کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا من. یہ میں اس لیے چند لفظ نقل کر لوں کہ ریکارڈ کے ذریعے دنیا سمجھے کہ ہم ایسی کتابیں ایسے احادیث اور ایسے معتبر کتابوں کے ذریعے جب علی کا ذکر پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں اور پہنچتا ہے تو ہماری کیفیت کیوں ہے. دکھاوا نہیں ہے، دنیا کے لیے نہیں ہے کہ وہاں کیا ہے. اور رسول سے علی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کیا فرمایا. من احب علی، جو آپ نے فرمایا ان علی بن ابی طالب من احب علی فقط احبنی ومن احبنی رضی اللہ عنہ ومن رضی اللہ عنہ کفاہ بالجنہ. وہ لقب آپ نے سنا. اب جو بھی علی سے محبت رکھے وہ ہے رضی اللہ. صلوات محمد علیہ محمد.
یہ رسول نے فرما دیا کہ من احب علی، جو علی سے محبت رکھے وہ مجھ سے محبت رکھے گا، اور جو علی مجھ سے محبت رکھے گا اللہ اس کے لیے یہ مرتبہ دے رہا ہے۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں من احب علی قبل اللہ منہ صلاتہ وصیامہ وقیامہ واستجاب اللہ دعاہ، جو اللہ سے محبت رکھتا ہے اللہ اس کی نماز، روزہ اور اس کا کھڑے رہ کے عبادت کرنا اور اس کی دعا جو بارگاہ رب میں ہو سب کو قبول کرتا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ آئیے میں جلدی جلدی خالی شاید ترجمہ پیش کرتا چلا جاؤں تاکہ وقت آپ کا بچے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جو محبت علی سے رکھتا ہے، من احب علی، جو علی سے محبت رکھتا ہے وہ دنیا سے جائے گا ہی نہیں جب تک کہ آب کوثر نہ پی لے۔ صلوات محمد و آل محمد پر، صلوات محمد و آل محمد پر۔ جو علی سے محبت رکھتا ہے ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اور اس کے لیے جتنی جنتیں ہیں ان کے دروازے کھول دیتے ہیں اور کہتے ہیں جہاں چاہے بے حساب جاؤ۔ جو علی سے محبت رکھتا ہے اللہ اس کے نام اعمال کو اس کے دائنے ہاتھ میں دے گا۔ بڑا قیمتی فقرہ ہے، غور کرنا۔ من احب علی آتاہ اللہ کتابہ بیمینہ، اللہ اس کی کتاب کو اس کے دائنے ہاتھ میں دے گا۔ وحسابہ حساب الانبیاء، اور اس کے بعد جو حساب کیا جائے گا وہ ویسے ہی جیسے انبیاء کا حساب ہو۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ میں باقی ساری حدیث اب چھوڑتا ہوں، اس لیے وقت بہت زیادہ ہو جائے گا۔ وَمَنْ أَحَبَّ عَلِيًّا ثبت اللہ الحکمہ فی قلبہ واجرى علی لسانہ الصواب وفتح اللہ علیہ ابواب الرحمۃ، جو محبت علی سے رکھتا ہے اللہ اس کے قلب میں عقل و حکمت و دانش کو راسخ کر دیتا ہے اور اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ بہت سے حدیث ہیں، ان سب کو ترک کرتے ہیں بس عزیزان گرامی۔ آج ہم تاریخ کے مجلسوں کے اس 5ویں موڑ پر، میں نے تھوڑا اس لیے کہ یہ کوتاہی نہیں ہونا چاہیے، اگر ہمارے آپ کے ذخیرے میں ایسی کتابیں ہوں تو ان کی روح بھی خوش ہو۔ جن کی کتاب سے میں نے چند جملے نقل کر دیے تو یہ بھی ایک برکت ہے، کیونکہ ان شخصیتوں کے لیے ہم اندازہ نہیں کر سکتے کتنی محنتیں کی ہوں گی۔ ایک ہی نسخہ تھا اس کتاب کا، دنیا میں ایک ہی نسخہ رہ گیا تھا، اور اس وقت کے شاہ ایران اس نے پوری محنت کر کے اس کو دریافت کیا، اس کے بعد بڑے ہی شدت سے بڑی محنت کر کے اس کو شائع کیا گیا، جس کے اندر کئی 100 باب ہیں، چیپٹرز ہیں۔ خالی اگر ہم صرف موت و حیات پر بات کرنا چاہیں سب کچھ ملے گا۔ ایک ایک کتاب ہمارے علماء کی یہ محنتیں، یہ مشقتیں، یہ کہاں سے مل رہا تھا؟ اس لیے کہ تمسک اس دروازے سے تھا جس کو اگر رسول نے 1000 باب علم کے تعلیم کیے تو ہر باب سے 1000 باب کو لے گئے۔ اس دروازے جس کو تمسک ہو جائے اسے ملے گا، ملتا ہے۔ بس عزیزان کرام، آج رات کو کئی مجلس سے ہم کو بھی پڑھنا ہے، رات ہی کو آج ETV کی مجلس بھی ہماری ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے بہت سی مجالس ابھی فوراً جناب مولانا اور حضرات تشریف فرمائے مجلسوں میں جانا ہے، اس لیے میں اپنے وقت کے اندر گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ سب کو آپ کو شاہ نجف میں وہاں پر بھی آقا ماتم ہے اور جناب مولانا میاں فرید میاں وہاں پر بیان فرمائیں گے۔ تو ہم اتنا عرض کر لیں آپ کے سامنے کہ یہ زمانہ مولا علی کی خالی مدح و ثنا ہی کا نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ ان حقائق کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا جائے اور دنیا یہ سمجھ لے کہ یہ مجمع جہاں جہاں ہے وہ اس عقیدے پر کیوں ہے، کیوں ہے اس عقیدے پر۔ اور اس لیے میں آج میرا ارادہ کچھ اور تھا، لیکن انشاءاللہ کل آپ کے سامنے بات ہوگی۔
کل مجھے ایک بات کہنا ہے خاص طور پر، شاید اگر یاد رہ جائے، اور وہ یہ کہ ایک امر شرعی ایک وقت میں ممکن ہے، یا ایک ہی وقت میں کئی امور شرعیہ انجام پا سکتے ہیں. اس پر ہم کل کی بات کریں گے آپ سے انشاءاللہ، کل بات کریں گے. اور ایک اپنی فکر ہے جو میں عرض کروں گا، امور شرعیہ میں ایک وقت میں ایک، بہت سے وقت ایک وقت میں دو، بہت سے بہت ایک وقت میں تین، لیکن ایک ہی وقت میں بہت سے امور شرعیہ انجام پا جائیں، یہ کل سنیے گا. ایک صلوات محمد والے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ مولا کی بات تو بہت آگے کی بات. اس گھر میں جو بیویاں ہیں ان کے بھی علم کی منزلت کیا ہے کہ جن کے لیے ہمارا آپ کا امام کہے اے بھوبی آپ تو بغیر کسی سے پڑھے ہوئے عالماں ہیں. یہ ہے علم کی منزل. اور اس کا ایک اور ثبوت کہ جب شہزادی مدینے سے چلی تو کسی کے لیے مدینے کی عورتوں نے یہ فرمائش نہیں کی، ہاں ہماری آپ کی شہزادی کے لیے. امام حسین کی خدمت میں مدینے کی عورتوں کی درخواست پہنچی. مدینے کی عورتیں، جبنا رسول اللہ ہماری ایک تمنا ہے، اب ہم سے ہمیشہ کے لیے ہماری شہزادی زینب جدا ہو رہی ہے. ہماری تمنا ہے کہ ہم ایک دفعہ ان کو ویسے رخصت کر لیں جس کا ہمارا دل چاہتا ہے. اس کا انتظام کرے کہ سواری زینب کی ادھر سے گزرے جہاں ہم سب دو رویا صفیں بنا کر کھڑے ہو جائیں ہمارے درمیان سے شہزادی کی سواری گزرے. اس لیے کہ ہر ایک نے لکھا، اس لیے کہ کسی نے لکھا ہم کو شہزادی نے تفسیر کے درس دیے ہیں، کسی نے کہا ہم کو شریعت بتائی، کسی نے کہا ہم کو قرآن بتایا، کسی نے ہم کو احکام شریعت، الگ الگ. عظمت زینب میں کبھی کبھی اسی لیے جناب ظاہر سیتا پوری کا ایک شعر مجھے یاد آ جاتا ہے کہ کہیں کربلا میں جو زینب نہ ہوتی، کہیں کربلا میں جو زینب نہ ہوتی شہادت تو ہوتی، اشاعت نہ ہوتی. انہی کا دوسرا شعر ہے، یہ مقتل ہے، یہ مقتل ہے، پھر کوفہ ہے، پھر شام ہے، پھر سارا عالم. یہ مقتل ہے، پھر کوفہ ہے، پھر شام ہے، پھر سارا عالم. ہاں شمع تو ہے خاموش پڑی، لو منزل منزل روشن. یہ زینب میری اور آپ کی، میں بہت زیادہ نہیں بتلوں گا تاکہ بات اور چندی فقرے انشاءاللہ اس مجمع کے لیے کافی ہوں گے. وہ ہماری آپ کی شہزادی کہ جن کی تاریخ میں مجھے ملتا ہے کہ اگر جس وقت میں ولادت ہوئی اور رسول نے سنا کہ میری بیٹی کے گھر میں کوئی بیٹی آئی ہے، جب یہ سنا تھا کہ سیدہ کو ایک آغوش میں بچہ آیا ہے، جب بھی آئے تھے، جب سنا ایک بیٹی آئی جب بھی آئے، تھوڑے سے فرق سے بس بات ہے. جب سنا بیٹا آیا ہے آئے، بیٹی اپنے چاند کو مجھے دے دو. مورخین نے لکھا آسمان میں محرم کا چاند چمک رہا تھا اور رسول کی آغوش میں فاطمہ کا چاند. کبھی اسے دیکھتے تھے کبھی انہیں دیکھتے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے کہ ایک مرتبہ پوچھ لیا شہزادی نے، بابا یہ آنکھوں میں آنسو کیسے؟ جواب دیا بیٹی میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرا یہ لال تیروں اور تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا. پوچھ لیا بابا یہ واقعہ کب پیش آئے گا؟ جواب دیا بیٹی جب نہ تم نہ میں نہ علی نہ حسن. تو اتنا پوچھا بابا پھر یہ بتلائیے میرے لال پر روئے گا کون؟ جواب دیا تبکین نساءہم علی نسائے، اس کی عورتوں پر روئیں گی، مرد مردوں پر روئیں گی.
آج اسی لیے ادائے حسین میں عورتیں مقدم پیش پیش ادا کو اس طرح سے آراستہ کرنے، جو روایت میں تبکین النساءہم علی نساء پہلے لفظ ہے عورتوں کی۔ جب سن لیا کہ اب زینب آئی ہے، ایک بچی کی ولادت ہوئی ہے، تو پھر آئے، میں نے سنا ہے بیٹی تمہارے گھر میں کوئی بیٹی آئی، لاؤ اس بیٹی کو مجھے دے دو۔ روایت کیا منظر پیش کر رہا ہوں، صرف اتنا ہے کہ رسول نے اسے لائی ہوئی بچی کو لیا، سینے سے لگایا اور فرش پر آرام کیا۔ سیدہ سامنے کھڑی دیکھ رہی ہیں، رسول آرام کر رہے ہیں، اور ایک مرتبہ آپ جب پھر اٹھے تو سیدہ نے دیکھا رسول کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہہ رہے ہیں۔ بابا یہ آنسو کیسے؟ تو جواب دیا بیٹی میں دیکھ رہا ہوں تیری یہ بیٹی بڑے مصائب اٹھائے گی، تیری یہ بیٹی بڑے مصائب اٹھائے گی۔ وہی زینب، کتنا احترام تھا میری اور آپ کی شہزادی زینب کا۔ کبھی کبھی عرض کر لیتی تھی بھیا حسین دل چاہتا ہے، بہت زمانے سے نانا کے قبر تک نہیں گئے، آج سب دل چاہتا ہے، کبھی بابا کے سامنے بابا دل چاہتا ہے آج ہم اپنے نانا کی قبر کی زیارت کر لیں۔ بابا دل چاہتا ہے نانا کی قبر تک جائیں، کم سے نہ۔ جواب کیا ملتا تھا؟ بیٹی انتظار کرو، رات ہو جائے۔ جب رات ہو جائے تو علی زینب کو شان سے لے کر چلتے تھے، ایک طرف حسن ہیں، ایک طرف حسین ہیں، یہ علی ہیں، سامنے قبر رسول ہے۔ جب قریب پہنچتے تھے کبھی خود کبھی امام حسن کو بھیج کر ذرا جا کر جو چراغ چل رہا ہے بجھا دو، کہیں کوئی غیر نہ آیا ہو جو زینب پر نظر پڑ جائے۔ بس دوستو عزیزو، جس شہزادی نے اس کمزنی سے، اس عظمت کے ساتھ، عزت و احترام کے ساتھ زندگی گزاری ہو، اب ذرا اندازہ کرو کہ وہی کربلا میں شب عاشور اپنے خیمے میں خاموش، دونوں بچے سامنے، بزرگوں کے تبرکات سامنے، امام حسین چلے ذرا دیکھوں میری بہن زینب کیا کر رہی ہے۔ اب جو خیموں سے گزرتے گزرتے زینب کے خیمے تک آئے تو دیکھا زینب خیمے میں بیٹھی ہیں، دونوں بچے سامنے بیٹھے ہیں، زینب وصیتیں کر رہی ہیں، نصیحتیں کر رہی ہیں، دیکھو یہ تبرکات تمہارے دادا کے ہیں، تمہارے بزرگوں کے ہیں، کل فرزندان مسلم اپنی قربانیاں پیش کریں گے، فلاں بچے اپنی دیکھو میری طرف سے جا کر اپنی قربانی پیش کرنے میں کوئی کوتاہی نہ کرنا۔ بس سننا تھا کہ امام حسین نے رومال اپنی آنکھوں پر رکھ لیا، خدایا میری بہن کو صبر عطا فرما۔ ہاں دوستو عزیزو، یہاں تک کہ جب عصر عاشور قریب آنے لگی تو اب اس عالم میں زینب دیکھ رہی ہیں اس کا لاشا آیا، اس کا لاشا آیا، اس کی میت، اس کا جنازہ، ہر دفعہ یہ دیکھتی ہیں کہ ایک لاش تو آئی لیکن اپنے فرزندوں کی طرف سے چہرہ موڑ کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ آخر دونوں بچے آئے، مادر گرامی ہم کیا کریں، ہمارے ماموں ہم کو میدان میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے۔ اچھا تو مجھے بھیا حسین کے پاس لے چلو، یا میرے بھیا سے کہہ دو کہ زینب نے بلایا ہے۔ بچند فکرے ایک مرتبہ امام حسین نے سنا کہ زینب نے بلایا ہے، آئے قریب آئے، بہن کیوں بلایا ہے؟ آگے بڑھ کر ایک جملہ ہے، بڑا قیمتی جملہ ہے، بھیا آپ کچھ اور میری بات مانیں یا نہ مانیں، اتنا عرض کروں گی کہ آپ کو اپنی ماں کے حق کی قسم دیتی ہوں ان بچوں کی قربانی کو قبول فرمائے۔ حسین نے دونوں بچوں کو آراستہ کیا، مقتل کی طرف بھیج دیا۔ کچھ دیر نہ گزری تھی، آواز آئی ہمارا آخری سلام۔ لاشوں کو لایا گیا، خیمے میں لا کر رکھ دیا گیا۔ چلے لوگ کہ زینب کو تعزیت دیں، دیکھا زینب ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے، خدایا تیرا شکر کہ تو نے اس قربانی کو قبول کیا۔